پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ جو فرانسس بیکن کا ماڈل تھا اس کے ساتھ کیا ایشوز تھے جن کو سوفسٹیکیٹڈ انڈکٹیوسٹ نے ہائی لائٹ کیا. آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے نا جو کہ ایکسپلیسٹلی بک میں تو نہیں ہے, بہت تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, بٹ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں, ٹھیک ہے. بٹ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کوئکلی ریوائز کرتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلے 2 لیکچرز میں. تو ہم نے بیکینین ماڈل پہ بات کی تھی, وہ پہلا سائنٹیفک ماڈل جو ماڈرن سائنس, مطلب جب ماڈرن سائنس سٹارٹ ہو رہی تھی نا, اس وقت جو پہلا آرگومنٹ دیا گیا تھا سائنس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ سائنس کیا ہے, تو وہ فرانسس بیکن کا ماڈل تھا, ٹھیک ہے. تو جو بیکینین ماڈل تھا وہ کیا کہتا تھا؟ بیکینین ماڈل یہ کہتا تھا کہ آپ چیزوں کو آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ کے تھرو آبزرو کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ہائپوتھسس دیں, اس کے بعد آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں, اور اس کے بعد آپ جنرلائزیشن کریں, جس کو ہم انڈکشن کہتے تھے, ٹھیک ہے, کہ آپ پرٹیکولر ایکسپیرینسز کے بیس پہ جنرلائزیشن کریں. اب وہ جو انڈکشن جو ہے نا, جنرلائزیشن, اس کی اسپیسیفک کنڈیشن تھی, اور ایسا نہیں ہے کہ ہر جنرلائزیشن اچھی جنرلائزیشن ہوگی انڈکٹیوسٹ کے نزدیک. تو انڈکٹیوسٹ کہتے تھے کہ جنرلائزیشن جو ہونی چاہیے نا, جو آپ کی آبزرویشن جو ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ 2-3 میٹلس کو دیکھیں کہ دس میٹل سلور ایکسپینڈ ون ہیٹڈ, گولڈ ایکسپینڈ ون ہیٹڈ, دس میٹل ایکسپینڈ ون ہیٹڈ, 3-4 آبزرویشن کرے اور پھر اس کے بیس پہ آپ نے کہا کہ آل میٹل ایکسپینڈ ون ہیٹڈ. انہوں نے کہا یہ اچھی جنرلائزیشن نہیں ہے. پہلی کنڈیشن انہوں نے رکھی کہ پہلی کنڈیشن ہونی چاہیے کہ بہت ساری آبزرویشن ہونی چاہیے, 1-2 آبزرویشن سے جنرلائزیشن نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو آبزرویشن جو ہے نا اس کو آپ کو ریپیٹ کرنا چاہیے, بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے ڈفرینٹ کنڈیشنز میں, لو پریشر, ہائی پریشر, لو ٹمپریچر, ہائی ٹمپریچر میں ایکسپینڈ لائک ہیٹ پرووائڈ کرے اس میٹل کو کہ وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو ڈفرینٹ کنڈیشنز ہونی چاہیے. اور تیسری کنڈیشن کہ کوئی بھی ایسی آبزرویشن نہ ہو جو آپ کے لا کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرے. تو یہ ان کی کنڈیشن تھی, اور اگر ان کنڈیشن پہ کوئی جنرلائزیشن فلفل ہو رہا ہے تو وہ ایک اچھی انڈکشن انہیں سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر ہوا کیا کہ فرانسس بیکن نے یہ ماڈل دیا, سوفسٹیکیٹڈ انڈکٹیوسٹ آئے, اور انہوں نے اس میں پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ جو بیکن کہہ رہا ہے نا کہ سائنس بگن ود آبزرویشن, یہ ٹھیک بات نہیں ہے, بلکہ سائنس بگن وتھ تھیوری, ٹھیک ہے. سائنس جو ہے نا وہ آبزرویشن کے ساتھ سٹارٹ نہیں ہوتی بلکہ تھیوری کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے. تو سائنٹیفک آبزرویشن اور تھیوری لیڈن. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو سائنٹیفک آبزرویشن ہوتی ہے عام بندے کی آبزرویشن, اور ایک سائنٹسٹ کی آبزرویشن, ایک بندے کے پاس جس کے پاس نالج ہو اس کی آبزرویشن میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آبزرویشنز ڈپینڈنٹ ہوتی ہے پرائر نالج پہ کہ وہ کون آبزرو کر رہا ہے, اس کی پرائر نالج کیا ہے. اسی طرح آبزرویشن بہت اور سارے فیکٹر تھے جس پہ ڈپینڈنٹ تھی, اور آبزرویشن جو ہے وہ ایک سلیکٹیو ایبسٹریکشن ہوتی ہے جو پرائر نالج سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز میں نے آبزرو کرنی ہے اس سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے لیے, کون سی چیز آبزرو نہیں کرنی. تو یہ کچھ پرابلم تھے جو سوفسٹیکیٹڈ انڈکٹیوسٹ نے ہائی لائٹ کیے, ٹھیک ہے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ چاہے نائف انڈکٹیوزم ہو چاہے سوفسٹیکیٹڈ انڈکٹیوزم ہو, دونوں اس بات سے ایٹ لیسٹ ایگری کرتے ہیں کہ جو جنرلائزیشن ہے نا اس کا جو اسٹینڈرڈ ہوگا وہ ایکسپیرینس ہوگا, اور ایکسپیرینس کے بیس پہ ہم ویریفائی کریں گے چیزوں کو. دونوں اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ویریفائی کریں گے, اور وہ ویریفیکیشن آئے گی ایکسپیرینس سے, ٹھیک ہے. تو اس بات پہ دونوں ایگری کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ جو یہ ویریفیکیشن کا پرنسپل ہے نا جو انڈکٹیوسٹ کا ہے, اس ویریفیکیشن پرنسپل پہ جو ان کا ایمان تھا نا وہ 2 پرنسپل کی وجہ سے تھا. 2 پرنسپلس تھے جن کی وجہ سے انڈکٹیوسٹ کا ویریفیکیشن پرنسپل پہ ایمان تھا, جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ویریفیکیشن جو ہے نا یہ ٹھیک ویریفیکیشن ہوتی ہے. اب وہ 2 پرنسپل کیا تھے؟ ایک پرنسپل تھا لا آف کازیشن, اور ایک پرنسپل تھا یونیفارمٹی آف نیچر, ٹھیک ہے. اب لا آف کازیشن اور یونیفارمٹی آف نیچر کیا ہے؟ لا آف کازیشن یہ ہے کہ ہر ایک ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے, اور کاز میں انہیرنٹ ایسا کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوتا ہے, اور کاز اور افیکٹ کے درمیان جو ریلیشن ہے نا وہ نیسسری ریلیشن ہے. اب جو کازیشن جو ہے نا, یہ جو کانسیپٹ ہے کازیشن کا, یہ قدیم زمانے سے آتا رہا ہے, مطلب یہ کوئی ماڈرن سائنس کی ایجاد نہیں تھی, پہلے سے آتا رہا ہے. بٹ اس میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو ایک فرق یہ ہے کہ جو ایرسٹوٹیلین جو تھے نا, پری نیوٹونین فزکس جو تھی نا, پری ماڈرن فزکس, وہاں پر کازیشن کا کانسیپٹ ہوتا مگر وہ ڈفرینٹ تھا ماڈرن سائنس کے کازیشن کے کانسیپٹ سے. ڈفرینٹ کیسے تھا؟
تو ارسٹوٹیلین جو فزکس تھی نا وہ یہ مانتے تھے، ارسٹوٹل یہ مانتا تھا کہ ہر ایک ایفیکٹ جو ہوتا ہے نا اس کے پیچھے 4 کازز ہوتے ہیں. ایک کو وہ کہتا تھا ایفیشینٹ کوز، ایک کو کہتا تھا مٹیریل کوز، اور ایک کو کہتا تھا فارمل کوز، اور ایک کو کہتا تھا فائنل کوز. تو 4 کازز ہوتے، ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. اب یہ ورک کیسے کرتے ہیں؟ تو لائک فار ایگزامپل ایک اسکول ہے اور وہ اسکول کا بننا ایک ایفیکٹ ہے، وہ اسکول بن گیا. تو ارسٹوٹل کہے گا کہ یہ اسکول جو بن گیا نا اس کے پیچھے 4 کازز ہے. اور وہ 4 کازز کیا ہے؟ تو ارسٹوٹل کہے گا کہ اس کے پیچھے ایک کاز ہے ایفیشینٹ کاز. ایفیشینٹ کاز کیا ہے؟ وہ مزدور ہے جنہوں نے اسکول کو بنایا، وہ مزدور جو کام کر رہے تھے جنہوں نے اسکول کو بنایا، یہ ایفیشینٹ کاز ہے، یہ ایک کاز ہوا. دوسرا ہے مٹیریل کاز، کہ جس چیز سے وہ بلڈنگ بنا، لائک وہ اسکول کا جو بلڈنگ ہے نا وہ جن مٹیریل سے بنا نا اس کو وہ کہتا تھا مٹیریل کاز. ٹھیک ہے. تھرڈ وہ کہتا تھا فارمل کاز، مینس کہ ریشنل پلان آف ایکشن. آپ کا ریشنل پلان کیا ہے، آپ کا میپ کیا ہے، اور اس کس طرح ریزننگ کر کے آپ نے وہ میپ تیار کیا ہے. کیونکہ اگر پلان ریشنل نہ ہو تو عمارت ٹھیک نہیں بنے گی، وہ اسکول گر جائے گا. تو تیسرا کاز جو تھا وہ تھا فارمل کاز، کہ آپ کا ریشنل پلان آف ایکشن کیا ہے. چوتھا کاز ارسٹوٹل کے نزدیک تھا فائنل کاز، فائنل کاز، اور اس کو وہ کہتا تھا ٹھیلوس، پرپس، کہ جو بلڈنگ بنا رہے ہیں نا، جو اسکول کی بلڈنگ بنا رہے ہیں اس کا پرپس کیا ہے. ٹھیک ہے. پرپس کیا ہے کہ بچے پڑھیں گے اس میں، تو یہ پرپس کو وہ کہتے تھے فائنل کاز. تو یہ 4 کازز ہوتے تھے اور اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا تھا. ماڈرن سائنس نے آ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ماڈرن سائنس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، 4 کازز کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، پرپس کا ایفیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ. بلکہ یونیٹری کازل ریلیشن شپ ہوتا ہے. پلورالٹی آف کنسیپشن، پلورالٹی آف کا جو کنسیپٹ ہے ارسٹوٹیلین، یہ ٹھیک نہیں ہے. ماڈرن سائنس نے کہا، انہوں نے کہا کہ یونیٹری کازل ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک کاز ہوتا ہے، ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ایک نیسسری ریلیشن شپ ہوتا ہے. مین کہ ایک دفعہ آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے نا کاز اینڈ ایفیکٹ کے ریلیشن شپ کو، تو وہ نیسسریلی ہولڈ کرے گا، ہر جگہ پر ہولڈ کرے گا. اور یہ اس طرح نیسسٹی سے کیا مراد ہے؟ تو نیسسٹی سے مراد ہے جیسے کہ 2+2=4، 2+2 سے 4 ریزلٹ آئے گا، یہ نیسسریلی ہولڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح a part of a triangle is less than a triangle، کسی بھی آبجیکٹ کا پارٹ اس ٹرائنگل کی ٹوٹالٹی سے چھوٹا ہوتا ہے. یہ ایک نیسسری ریلیشن شپ ہے. اب اگر آپ نیسسری ریلیشن شپ کو ڈینائی کریں گے، لائک آپ کہیں گے کہ نو، a part of a triangle is not less than a triangle، سو آپ لاز آف لاجک کو وائلیٹ کریں گے. اسی طرح اگر آپ کہیں گے 2+2=5 تو آپ لاز آف لاجک کو وائلیٹ کریں گے، جو کہ بیسک لاز ہیں جن کے بغیر کوئی کنورسیشن پاسبل نہیں ہے. اور لاز آف لاجک پہ میں ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں، تو آپ لوگ وہ لیکچر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں نے اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. 2 لیکچرز ہیں، ایک ہے لاز آف لاجک اور ایک ہے پرپوزیشنل موڈالٹیز. تو یہ ہے نیسسٹی. اس کو نیسسری ریلیشن ہم کہتے ہیں کہ 2+2=4، a part of a whole is less than a part of a part of a whole is less than a whole. اسی طرح اور بھی بہت سارے آپ ایگزامپل دیے جا سکتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں نیسسری ریلیشن شپ. تو ماڈرن سائنس کے جو پروپاؤنڈر تھے نا وہ کہتے تھے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ نیسسری ریلیشن شپ ہے. اور بہت سارے جو پہلے کے لوگ تھے نا وہ بھی یہی مانتے تھے کہ یہ نیسسری ہے، جیسے کہ 2+2=4، یہ نیسسری ہولڈ کرتا ہے یہ ریلیشن شپ کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ماڈرن سائنس کا کازیشن کا کنسیپٹ. اسی طرح وہ یونیفارمٹی آف نیچر کو مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نیچر از یونیفارم ان اے سینس کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پلانٹ، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، یہاں پر گریوٹی کا لا ہولڈ کر رہا ہے اور ہم گریوٹی کے لا کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ یونیورسلی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیچر از یونیفارم. نیچر ہر دفعہ سیم طریقے سے، ہر جگہ سیم طریقے سے کام کرتی ہے. اسی طرح یہ لا فیوچر میں بھی ہولڈ کرے گا کیونکہ نیچر از یونیفارم. اور اسی بیس پہ جو سائنس ہے نا وہ اپنی تھیوریز اور اپنے لاز کو کنسٹرکٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ نیچر از یونیفارم اور فیوچر میں بھی نیچر اس طرح بیہیو کرے گی. تو یہ وہ لاز ہے، یہ فنڈامنٹل لاز، مطلب 2 لاز، 2 پرنسپلز ہے جس پہ ویریفیکیشن، جس کے بیس پہ انڈکٹیوس کا ویریفیکیشن کے پرنسپل پہ ایمان تھا، یقین تھا کہ یہ ہولڈ کرے گا. ٹھیک ہے. بٹ بہت سارے فلاسفرز تھے
جنہوں نے آ کے ان کو چیلنج کیا، ویریفیکیشن یونیفارمٹی آف نیچر کو بھی چیلنج کیا اور لا آف کازالٹی کو بھی چیلنج کیا، بہت سارے فلسفیوں نے، اور اس میں ایک بڑا نام تھا ڈیوڈ ہیوم. تو ڈیوڈ ہیوم نے آ کے اس کو چیلنج کیا. ڈیوڈ ہیوم کیا کہتا ہے؟ تو ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے نا کہ یہ جو کازیشن کا جو کانسیپٹ ہے نا، جو آپ بتا رہے ہیں کہ لیٹس سے فار ایگزامپل کہ ہیٹ جو ہے نا، فائر کاز ہیٹ، ٹھیک ہے، یہ جو ریلیشن بتا رہے ہیں، یا ہیٹ کاز ایکسپینشن آف میٹل، ٹھیک ہے، یا آپ سوئچ کو آن کرتے ہیں بلب آن ہو جاتا ہے. یہ جو کوز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ آپ بتا رہے ہیں نا، ڈیوڈ ہیوم نے کہا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہاں پر تو کازالٹی ہمیں دکھ ہی نہیں رہی، یہاں تو مجھے کوئی نیسسری ریلیشن شپ نہیں دکھ رہا جو آپ بتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے نیسسری ریلیشن شپ بٹوین کاز اینڈ افیکٹ اور یہ ہمیشہ ہولڈ کرے گا، بٹ یہاں مجھے کوئی نیسسٹی نہیں دکھ رہی، بلکہ مجھے ایک دو ایونٹس دکھ رہے ہیں اور میرا مائنڈ وہ نیسسری ریلیشن شپ کنسٹرکٹ کر رہا ہے، بٹ ان اٹ سیلف ان ایونٹس میں کوئی نیسسری ریلیشن شپ نہیں ہے. تو ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے جیسے کہ فار ایگزامپل دو بالز ہیں، ایک بال جا کے دوسرے بال سے ٹکراتا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بال موو کر رہا ہے، دوسرے بال سے ٹکراتا ہے اور پھر دوسرا بال موو کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بال موو کر رہا ہے، دوسرے سے ٹکراتا ہے، تیسرا موو کرتا ہے، یہ آپ کی آبزرویشنز ہے. بٹ یہاں پر کوئی مسٹیریس کازل فورس تو آپ کو نہیں دکھ رہی، اور نہ آپ کو کازالٹی دکھ رہی ہے، نہ آپ کا کوئی نیسسری ریلیشن شپ دکھ رہا ہے، بلکہ یہاں تو کوئی نیسسری ریلیشن شپ ہے ہی نہیں. چونکہ آپ بار بار آبزرو کرتے ہیں اس ایونٹ کو، بار بار اس طرح آبزرو کرتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ جو ہے نا، آپ کا مائنڈ ایک نیسسری ریلیشن شپ کنسٹرکٹ کر لیتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، بٹ دیر از نو نیسسٹی ان اٹ سیلف. ان ایونٹس کے درمیان کوئی نیسسٹی نہیں ہے. تو ہیوم کہے گا کہ لیٹس سے فار ایگزامپل آپ اپنے روم کا بٹن آن کرتے ہیں اور بلب آن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ دوبارہ آن کرتے ہیں پھر آن ہوتا ہے، دوبارہ کرتے پھر آن ہوتا ہے، اور ہر بہت دفعہ یہ ریپیٹ کرتے ہیں نا. تو ریپیٹیشن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اب یہ ریپیٹیشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سوئچ آن کر رہے ہیں اور بلب آن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سیکوینس ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ سیکوینس ریپیٹ ہو رہا ہے، ایک ایونٹ دوسرا ایونٹ، اور یہ دونوں ریپیٹ ہو رہے ہیں ون آفٹر اندر ون آفٹر اندر. ہیوم کہتا ہے نا کہ یو نیور پرسیو a mysterious causal force connecting them. Your belief that the switch must produce light comes from your mind habit of expecting this familiar sequence. تو یہ ایک سائیکولوجیکل نیسسٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ لاجیکل نیسسٹی نہیں ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ ہولڈ کرے گا، یہ ایک سائیکولوجیکل نیسسٹی ہے. آپ کا مائنڈ یہ نیسسٹی کنسٹرکٹ کر رہا ہے، بٹ دیر از نو نیسسٹی ان دوز آبجیکٹس ان دوز ایونٹس، ٹھیک ہے. تو ہیوم نے اس کو چیلنج کیا. ہیوم نے کہا کہ یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. ہیوم کہتا ہے کہ اگر کازیشن ریئلی ہے نا تو ہمیں اس کے درمیان کوئی نیسسٹی دکھ رہی ہوتی، بٹ یہ تو ہماری ایک وہ ہے ازمپشن ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہماری ایک ازمپشن ہے اور ہمارا مائنڈ نیسسٹی کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہیوم کا یہ آرگومنٹ تھا کہ کازیشن از جسٹ کانسٹنٹ کنجکشن، ٹھیک ہے، یہ صرف ریپیٹیشن آف ایونٹس ہے، اور وہ ریپیٹیشن آف ایونٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ مطلب یہ جسٹ ایک ہیبٹ ہے، لائک کانسٹنٹ کنجکشن ہے، ہیبٹ ہے، اٹس جسٹ اے سائیکولوجیکل نیسسٹی، ٹھیک ہے، اٹس جسٹ اے کسٹم اکارڈنگ ٹو ڈیوڈ ہیوم، ٹھیک ہے. سو یہ تھا ہیوم کا آرگومنٹ. ہیوم نے کہا کہ اینڈ یہ جو ہیبٹ ہے نا کہ ریپیٹیشن آف ایونٹس کے بعد آپ یہ ان کے درمیان کنیکشن کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، آپ یہ ڈیرائیوڈ کر رہے ہیں کہ دونوں ان کے درمیان ایک نیسسری کازل ریلیشن شپ ہے. یہ جو کنیکشن ہے نا یہ آپ کا مائنڈ کر رہا ہے، آپ کا مائنڈ کنسٹرکٹ کر رہا ہے، بٹ ان اٹ سیلف ان میں کوئی نیسسری کنیکشن نہیں ہے. یہ ڈیوڈ ہیوم کا آرگومنٹ تھا. اب ہیوم جو ہے نا، ہیوم کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا دکھ رہے ہیں آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک سیکوینس دکھ رہا ہے، بٹ آپ کو کوئی لاجیکل نیسسٹی نہیں دکھ رہی ان چیزوں کے درمیان. یہ ہیوم نے اس کو اس طرح ڈیمونسٹریٹ کیا. اب یہ جو آرگومنٹ ہے نا اگینسٹ کازیشن، یہ ویسٹرن ٹریڈیشن کے لیے ایک نئی چیز تھی نا، بٹ اسلامک ٹریڈیشن میں یہ ایک نئی چیز نہیں تھی. جو اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے نا، تھیولوجیکل ٹریڈیشن، اس میں بہت سارے تھیولوجنز گزرے ہیں جنہوں نے سسٹمیٹکلی کازیشن کو کرٹیک کیا تھا، جس طرح ہیوم نے کیا ہے.
دیر از اے ڈفرینس, بٹ انہوں نے بھی ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ کازیشن جو ہے نا, ان کاز اینڈ افیکٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے نا, یہ کوئی نیسسری ریلیشن شپ نہیں ہے. دیر از نو نیسسٹی ان اٹ, جس طرح لاجیکل نیسسٹی ہوتی ہے. اس میں ایک بڑا نام ہے غزالی. غزالی نے اپنی اس کتاب میں, ان کی یہ کتاب ہے یہ دی انکوہرنس آف دا فلاسفرز. تو میں غزالی کو اب پڑھ تو نہیں رہے ہم ڈیٹیل میں جسٹ غزالی کے بک کے ایک جگہ سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہاں سے بتاتا ہوں, تھوڑا سا وہی سے ڈائریکٹلی ریڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جسٹ یہ کلو مل جائے یا ٹریلر مل جائے کہ غزالی نے بھی سیم آرگومنٹ دیا تھا ہیوم جیسا کازیشن کے خلاف. ٹھیک ہے, تو غزالی کہتا ہے ڈائریکٹ غزالی کی کتاب سے, غزالی کہتا ہے the connection between what is habitually believed to be a cause and what is habitually believed to be an effect is not necessary. ٹھیک ہے, تو وہی ہیوم والی بات کر رہا ہے. According to us, but with any two things where this is not that and that is not this, and where neither the affirmation of one entail the affirmation of other, nor the negation of one entail the negation of other, it is not a necessity of the existence of the one that the other should exist, and it is not the necessity of the non-existence of the one that the other should not exist. یہ غزالی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت پہلے غزالی نے اس کو کرٹیک کر لیا تھا. دا ڈفرنس, دیر از اے ڈفرنس. میں نے نہیں کہہ رہا کہ یہ سملر آرگومنٹ ہے, بٹ سملر ان اے سینس کہ غزالی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح لاجیکل نیسسٹیز ہوتی ہیں نا کازیشن کے درمیان, کاز اینڈ افیکٹ کے درمیان, اس طرح کی کوئی لاجیکل نیسسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہیوم بھی یہی بات کر رہا ہے, بٹ دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ ہیوم از اسکیپٹیکل اباؤٹ کازیشن, اور غزالی اس کو ایک انٹولوجیکل اسٹیٹس دیتا ہے. غزالی کہتا ہے کہ کازیشن جو ہے نا گاڈ کریٹ کر رہا ہے ان ایونٹس کو. ٹھیک ہے, یہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہے نا, اس کو گاڈ کریٹ کر رہا ہے, اور وہ سیکنڈری کو, بٹ ہیوم اس طرح نہیں مانتا جس طرح غزالی مانتا ہے. بٹ دیر از لائک ایک سملرٹی ہے دونوں کرٹیک میں, دونوں سیم طریقے سے نیسسٹی کو ڈینائی کرتے ہیں, اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے ہیوم کا آرگومنٹ اگینسٹ کازیشن. اسی طرح ہیوم نے یونیفارمٹی آف نیچر کو بھی کرٹیک کیا. یونیفارمٹی آف نیچر کیا ہے, جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ سائنس یہ مانتی تھی, جو انڈکٹیوسٹ تھے نا یہ مانتے تھے, بلکہ یہ بہت پہلے سے تصور آتا رہا ہے کہ نیچر جو ہے نا وہ یونیفارم ہے. سو فار ایگزامپل کہ آپ نے ہائیڈروجن کو اور آکسیجن کو, لیٹس سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو آپ ایک چیمبر میں الگ کریں, چیمبر میں الگ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہیٹ دیں, تو ایوری سنگل ٹائم وین یو ول ڈو دس یو ول گیٹ واٹر. ٹھیک ہے, ہائیڈروجن آکسیجن, پھر آپ نے ہیٹ دیا اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کو آپ نے الگ کیا ہے کسی چیمبر میں, تو وہاں سے آپ کو واٹر پروڈیوس ہوگا. ایوری سنگل ٹائم ایوری ویئر وین یو ڈو دس ایکٹیویٹی یو ول گیٹ واٹر. کیوں؟ فیوچر میں بھی یہ ایسا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نیچر یونیفارم ہے. نیچر کی یونیفارمٹی کی وجہ سے یہ سیکوینس ریپیٹ ہوگا, اور ہر جگہ ریپیٹ ہوگا, ہر جگہ جب آپ جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, دس از بیسڈ آن یونیفارمٹی آف نیچر. اسی طرح جو سائنٹیفک لاز ہوتے ہیں نا, جب ہم کوئی سائنٹیفک لا دیتے ہیں, جیسے کہ اسپیڈ آف لائٹ ہو گیا, یا جیسے کہ آپ گریوٹی کا لا ہو گیا, یہ جو لاز ہوتے ہیں نا, یہ لاز ہمارے پاس, ہم نے ہر جگہ تو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا ان لاز کو, لائک پورا کائنات ہم نے نہیں دیکھا ہوتا, بٹ ہم لاز کو آبزرو کرتے ہیں پرٹیکولر پلیسز پہ, اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ پرٹیکولر پلیسز پہ یہ ہولڈ کر رہا ہے تو یہ یونیورسلی ہولڈ کرے گا, ہر جگہ پہ ہولڈ کرے گا, اور فیوچر میں بھی ہولڈ کرے گا. ٹھیک ہے, اور کیوں ہولڈ کرے گا؟ کیونکہ نیچر از یونیفارم, نیچر از یونیفارم. ٹھیک ہے, تو یہ ہے یونیفارمٹی آف نیچر دیٹ سائنس ایزیوم اور سائنس ایزیوم کرتی ہے یونیفارمٹی آف نیچر. ٹھیک ہے, مطلب کہ فیوچر جو ہے نا, فیوچر میں جو بھی ایونٹس ہوں گے نا وہ پاسٹ کی طرح ہی ہوں گے. اور کیوں ہوں گے پاسٹ کی طرح؟ لائک اس سے میرا مطلب یہ ہے جیسے کہ دس میٹل ایکسپینڈ, گولڈ ایکسپینڈ when heated, silver expand when heated in past, so they will expand when heated in future as well. ٹھیک ہے, اس طرح sun rise every day, sun will rise in future as well. Why? کیونکہ نیچر از یونیفارم, اور نیچر یونیفارم ہے تو اس وجہ سے فیوچر ایونٹ پاسٹ کی طرح ریپیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, جو لاز آپ نے ڈسکور کیے ہیں نا یسٹرڈے, دے ول ہولڈ ٹمارو ایز ویل. ٹھیک ہے, سو ہیوم نے کہا نا کہ وائی یو شوڈ بلیو دس, سو وائی یو شوڈ بلیو دس. تو ہیوم نے ایک ایگزامپل دیا
ہیوم نے ایک ٹیبل کی ایگزامپل دی. لیٹس سے ماڈرن ڈے میں اگر ہم کہیں سنوکر جو ہے نا, ہیوم نے کہا کہ لیٹس سے کہ آپ پہلی دفعہ سنوکر کھیلنے جائے, ٹھیک ہے, اور آپ کے سامنے سنوکر کا ٹیبل ہے, اور ہیوم کہتا ہے کہ آپ کے سامنے 2 بال پڑے ہوئے ہیں, ایک ہے بلیک بال اور ایک ہے وائٹ بال, اور ہیوم کہتا ہے کہ آپ نے وائٹ بال کو ہٹ کرنا ہے اور وائٹ بال جائے گا بلیک بال کی طرف اور اس کو ہٹ کرے گا. اور پھر ہیوم کہتا ہے واٹ آر دوز پاسبلٹیز ان یور مائنڈ, آپ کے مائنڈ میں کیا پاسبلٹیز ہوگی, کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہیوم کہتا ہے کہ دیر ول بی اے نمبر آف پاسبلٹیز, کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وائٹ بال آگے جا کے بلیک بال کو ہٹ کرے اور وہ بلیک بال آگے جائے, یا ہو سکتا ہے کہ وائٹ بال آگے جا کے بلیک بال کو ہٹ کرے اور یہ باؤنس بیک ہو جائے, پیچھے آئے, یا ہو سکتا ہے کہ وائٹ بال آگے جا کے بلیک بال کو ہٹ کرے اور یہ رائٹ سائڈ پہ جائے, یا ہو سکتا ہے کہ وائٹ بال آگے جا کے بلیک بال کو ہٹ کرے یہ لیفٹ سائڈ پہ جائے, یا ہو سکتا ہے کہ وائٹ بال آگے جا کے بلیک بال کو ہٹ کرے اس کے اندر ہی چلا جائے, اور دیر آر مینی ادر پاسبلٹیز ایز ویل. ہیوم کہے گا کہ نمبر آف پاسبلٹیز ہوگی آپ کے مائنڈ میں, ٹھیک ہے. پھر ہیوم کہتا ہے کہ لیٹس سے کہ آپ نے وائٹ بال کو ہٹ کیا اور وائٹ بال آگے جا کے بلیک بال کو ہٹ کرتا ہے, تو کیا ہوگا. تو لیٹس سے کہ ایسا ہوا کہ وائٹ بال آگے جا کے بلیک بال کو ہٹ کر کے بلیک بال آگے جاتا ہے اور وائٹ بال رک جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس دن آپ نے ایکسپیرینس کر لیا. پھر کل دوبارہ آپ آتے ہیں. اب دوبارہ جب آپ آتے ہیں نا, تو آپ کی جو انٹیوٹیو انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا, وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ میں آج وائٹ بال کو جب ہٹ کروں گا وہ بلیک بال کے پاس جائے گا نا, تو وہ کل والا ایونٹ ریپیٹ ہوگا. بٹ ہیوم کہتا ہے کہ دیٹس این assumption. ہاؤ ڈو یو نو کہ ٹوڈے ول ریپیٹ دا پاسٹ ایکسپیرینس, کیونکہ دا نمبر آف پاسبلٹیز اسٹل ایگزسٹ, وہی نمبر آف پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ یہ آپ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں, مطلب یہ آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ وہ نیسسریلی وہ ایونٹ ریپیٹ ہوگا. یہ تو آپ کی ایزمپشن ہے. دیر از نو نیسیسٹی ان اٹ, اس میں کوئی نیسیسٹی نہیں ہے. اور آپ یہ مان رہے ہیں کہ کازیلٹی ورک کرتی ہے, نیچر یونیفارم ہے, تو اس وجہ سے وہ ایونٹ ریپیٹ ہوگا. اسی طرح ہیوم کہتا ہے کہ ہر دن ایوری ڈے سن رائز, ٹھیک ہے, اور آپ نے پوری زندگی یہ دیکھا, تو آپ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ کل بھی ایسا ہی ہوگا. بٹ دیٹس این assumption, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے تو ابھی نہیں دیکھا کل. تو یہ assumption کہاں سے آ رہی ہے, لا آف کازیشن اور آپ کی یونیفارمٹی آف نیچر پہ جو آپ کا بلیو ہے. پھر ہیوم کہتا ہے کہ یونیفارمٹی آف نیچر کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. دیر از جسٹیفیکیشن کے 2 میتھڈز ہوتے ہیں. ایک یا تو آپ ڈیڈکٹیولی جسٹیفائی کریں, ڈیڈکٹیولی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ تصور کرنا کہ کل سن طلوع نہیں ہوگا, یا سن ول ناٹ رائز ٹمارو, یا یہ تصور کرنا کہ وائٹ بال سے بلیک بال آگے موو نہیں کرنا, ان کو تصور کرنے سے کوئی کانٹرڈکشن لازم نہیں آتی جو نیسیسٹی میں ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ جو نیسیسری فیکٹ ہوتے ہیں نا, اس کے ڈینائل سے کانٹرڈکشن لازم آتی ہے. لا آف لاجک وائلیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگین لا آف لاجک کے لیکچرز میں ریکمینڈ کروں گا, ہائیلی ریکمینڈیڈ, کیونکہ وہ بیسک کنورسیشن کے لیے ضروری ہے, اور آپ لوگوں کے ان سارے لیکچرز میں وہ کام آنے والے. تو یہ جو یونیفارمٹی آف نیچر ہے نا, اس کو ادروائز ایزیوم کرنے سے کوئی لاجیکل کانٹرڈکشن ہمارے سامنے نہیں آ رہی. تو ہیوم کہہ رہا ہے کہ ڈیڈکٹیولی اٹس ناٹ ڈیڈکٹیو, دا یونیفارمٹی آف نیچر یہ ڈیڈکٹیولی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ ادروائز ایزیوم کر سکتے ہیں, کنسیو کر سکتے ہیں. دیر از نو کانٹرڈکشن ان اٹ, دیر از نو کانٹرڈکشن ان بلیونگ دیٹ دا سن ول ناٹ رائز ٹمارو, یا اور دیر از نو کانٹرڈکشن ان بلیونگ کہ جو بلیک بال ہے نا وہ وائٹ بال کے ٹکرانے سے موو نہیں کرے گا. کانٹرڈکشن تو نہیں ہے. اب دوسرا آپ کہیں کہ بٹ دیر از اے جسٹیفیکیشن. دا جسٹیفیکیشن از کہ ہمارا جو پاسٹ ہے نا, ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ سن ایوری ڈے سن رائز, سو دس گیو اس جسٹیفیکیشن فار ٹمارو. ہیوم کہتا ہے کہ نو, دیٹس ناٹ جسٹیفیکیشن. ہیوم کہتا ہے کہ چونکہ انڈکشن کل ورک کر رہا تھا, تو آپ یہ کہہ رہے کہ انڈکشن ٹمارو ورک کرے گا. بٹ یہ تو آپ اسی چیز کو ایزیوم کر رہے جو کہ آپ نے جسٹیفائی کرنا تھا. یو آر ایزیومنگ دیٹ انڈکشن ہولڈس فار پروونگ انڈکشن. یو آر آلریڈی ایزیومنگ دیٹ. تو ہیوم کہتا ہے کہ آپ سرکولر ریزننگ سے آ رہے ہیں, آپ کا جو آرگومنٹ ہے نا وہ سرکولر ہے,
ٹھیک ہے. آپ جس چیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں نا اپنے آرگومنٹ میں, اس کو ایزیوم کر رہے ہیں, آپ یونیفارمٹی آف نیچر کو ایزیوم کر کے اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یونیفارمٹی آف نیچر از ٹرو. تو ہیوم نے کہا کہ اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ فیوچر ایونٹ ول نیسسریلی ریزمبل پاسٹ ایکسپیرینسز, یہ تو جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا. تو ہیوم نے یونیفارمٹی آف نیچر کو اس طرح سسٹمیٹکلی چیلنج کیا. ٹھیک ہے. سو ہیوم یہی کہتا ہے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے نا یونیفارمٹی آف نیچر کا, دس آلریڈی ایزیوم دا ویری پرنسپل انڈر ڈبیٹ, ہینس اٹس اے سرکولر ریزننگ. ٹھیک ہے. سو اسی سے یہ دو لاس تھے جس پہ پوری انڈکٹیوزم کا جو ویریفیکیشن پرنسپل پہ ایمان تھا نا, وہ ان دو لاس کو لے کے تھا, اور اس کو ہیوم نے پورا چیلنج کر دیا. اور اسی پہ آگے جا کے ہیوم نے اپنی کرٹیسزم کی انڈکشن پہ بھی. تو ہیوم بتاتا ہے کہ جو انڈکشن ہے نا, انڈکشن میں جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, کس چیز کا دعویٰ؟ سرٹینٹی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ, پرٹیکولر ایکسپیرینسز کے بیس پہ آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں نا کہ چونکہ یہ چیزیں پرٹیکولر ایکسپیرینسز میں ٹرو ہے تو جنرلی بھی ٹرو ہوگی. کیونکہ پرٹیکولر ایکسپیرینسز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کازیشن ہولڈ کرتی ہے اور یونیفارمٹی آف نیچر ہے, جس کو ہیوم نے کرٹیک کر کے بتا دیا کہ یار نیسسریلی تو یہ ٹرو ہے ہی نہیں. پہلے تو آپ اسٹیبلش کرو تو چلو میں مان لوں گا کہ آپ کا جو جنرلائزیشن ہے وہ ٹھیک ہے, بٹ اب اس کو پہلے تو اسٹیبلش کرے کہ لا آف کازیشن نیسسریلی ہولڈ کرتا ہے, یونیفارمٹی آف نیچر نیسسریلی ٹرو ہے. تو ہیوم نے اس کو چیلنج کیا. ہیوم نے کہا کہ آپ تو اس کو اسٹیبلش کر ہی نہیں سکتے. پھر ہیوم نے کہا کہ اگر یہ دونوں ورک نہیں کر رہی تو آپ کی جنرلائزیشن جو ہے نا اس میں بہت سارے پرابلمس ہیں. تو جو انڈکٹیوسٹ یہ کر رہے تھے نا, انڈکٹیوسٹ کیا کر رہے تھے, انڈکٹیوسٹ پرٹیکولر ایکسپیرینسز کے بیس پہ جنرلائزیشن کر رہے تھے. تو فار ایگزامپل انڈکٹیوسٹ کہیں گے نا کہ لائک کیا ہر ایک انسان کے پاس دماغ ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہو جس کے پاس دماغ برین ہو ہی نہ؟ تو انڈکٹیوسٹ کہیں گے نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ لا آف یونیفارمٹی آف نیچر ہولڈس. لا آف یونیفارمٹی یہ کہے گا کہ ہر ایک آرگنزم, سملر قسم کے آرگنزم کے ہر ایک پارٹ میں اس اسپیسیفک پارٹ میں برین ہونا چاہیے. تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا انسان موجود ہو جس کے دماغ میں, جس کے باڈی کے اندر برین نہ ہو. بٹ کیا آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ نے لائک کنکلوزیولی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے؟ آپ نے نہیں کیا. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ جنرل دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ انڈکشن کا پرابلم ہے. انڈکشن کا پرابلم کیا ہے کہ پرٹیکولر ایکسپیرینسز کی بنیاد پر جو دعویٰ کرتے ہیں نا وہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں جو انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے. اور دعویٰ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ ان کے دو پرنسپل, لا آف یونیفارمٹی اور کازیشن, اور ان کو آلریڈی چیلنج کر کے فلاسفرز نے رد کر دیا تھا کہ دے ڈو ناٹ ہولڈ نیسسریلی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے انڈکشن کا پرابلم کہ انڈکشن جو ہے نا, لائک metal expand when heated, silver expand when heated, metal C expand when heated, metal D expand when heated, metal E expand when heated, therefore all metal expand when heated. ٹھیک ہے. تو یہ جو انڈکٹیوسٹ کا دعویٰ ہے نا, یہ جو جنرلائزیشن ہوتی ہے نا, یہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے جو کہ آلریڈی ایکسپیرینس نہیں ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ چیزیں بھی انکلوڈ ہوتی ہے جو ابھی آبزرو نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے. تو فلاسافیکلی ویریفیکیشن کا جو پرنسپل ہے نا, یہ اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں اسٹیبلش ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں وہ دعویٰ بھی انکلوڈڈ ہے جو کہ آبزرو نہیں ہوا ہوتا ابھی. ٹھیک ہے. تو ویریفیکیشن کا پرنسپل ہولڈ نہیں ہوتا, فلاسافیکلی یہ اسٹیبلش نہیں ہوتا, یہ ورک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ورک کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ آبزرویشن اس کے کنکلوژن اور جنرلائزیشن میں انکلوڈ ہوتی ہے جو ابھی آبزرو نہیں ہوئی ہوتی. اور سائنس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ تو ایکسپیرینس ہے. اسٹینڈرڈ جو ہے نا, جو انڈکٹیوسٹ ہے نا, ان کے نزدیک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ تو ایکسپیرینس ہے نا. ایکسپیرینس جو ہے نا وہی اسٹینڈرڈ ہوگا. تو اگر ایکسپیرینس اسٹینڈرڈ ہے تو آپ نے اپنے جنرلائزیشن میں ان ایونٹس کو کیوں شامل کیا ہے جو ایکسپیرینس نہیں ہوئے ہوئے؟ تو پھر تو آپ کسی چیز کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے بھائی, آپ نہیں کر سکتے ویریفائی. تو یہ تھا پرابلم آف انڈکشن, اور انڈکشن کے ساتھ جو پرابلم ہے اور اس کے دو پرنسپلس. تو اسی ویریفیکیشن میں جو یہ پرابلمس تھے نا, اسی کو دیکھ کے کارل پاپر ایک فلاسفر تھا نا, اس کو ایک کلو ملا, اس کو ایک ہنٹ ملا
کول پاپر نے کہا کہ ویریفیکیشن پرنسپل ہولڈ نہیں کرتا، مطلب آپ جنرلائزیشن نہیں کر سکتے، آپ نہیں بتا سکتے کہ ایوری میٹل لائک میٹل اے ایکسپینڈ when heated, میٹل بی ایکسپینڈ when heated, میٹل سی ایکسپینڈ when heated, therefore all metal expand when heated. تو کول پاپر کہتا ہے کہ آپ جنرلائزیشن تو کر نہیں سکتے، مطلب یونیورسلٹی آف لاس کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کسی چیز کو یونیورسلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے. بٹ کول پاپر نے کہا کہ آپ یہ نہیں اسٹیبلش کر سکتے کہ آل سوانز آر وائٹ. سو فار ایگزامپل آپ نے 1 بلین سوانز دیکھ لیا، آپ نے کہا آل سوانز آر وائٹ. انڈکٹیوسٹ یہ تو نہیں کر سکتے، بٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ اسٹیبلش کریں کہ آل سوانز آر ناٹ وائٹ اگر آپ کو ایک بلیک سوان مل گیا. تو کول پاپر کہتا ہے کہ وی کین ناٹ اسٹیبلش یونیورسلٹی بٹ وی کین ریفیوٹ یونیورسلٹی فرام ون پرٹیکولر آبزرویشن. تو کول پاپر کہتا ہے کہ جو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوں گے نا، جو سائنٹسٹ ہوں گے نا، ان کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو ویریفائی کرے، بلکہ کام یہ ہونا چاہیے کہ چیزوں کو فلسفائی کرے. تو ویریفیکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ فلسفائبلٹی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اچھا یہاں تک کافی ہے. میں نیکسٹ لیکچر میں کول پاپر پہ بات کریں گے کہ کول پاپر جو ہے نا، جو انڈکٹیوزم تھا سائنٹیفک ماڈل، جو پہلا سائنٹیفک ماڈل تھا، اس کے بعد جو دوسرا ماڈل ڈیولپ ہوا، جو بڑا ماڈل تھا، وہ تھا فلسفیکیشن. اور فلسفیکیشن میں دو، ایک ہے نئی فلسفیکیشن اور ایک ہے سوفسٹیکیٹڈ فلسفیکیشن. تو اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے.